پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو میچ ہے وہ 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا، اور اس سے پہلے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنے ہوٹل کے اندر موجود تھی، اور کافی دیر تک جو ہے وہ آئی سی سی کے درمیان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان مذاکرات چلتے رہے، لیکن لگ اس طرح ہی رہا تھا کہ جیسے یہ میچ شاید کینسل ہو جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم لابی تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے جائیں، اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہوٹل کی لابی سے واپس اپنے کمروں کے اندر چلی گئی۔ اس دوران محسن نقوی لاہور کے اندر موجود تھے، اور پی سی بی ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی تھی، اور اسی دوران جو ہے وہ سابق پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کو بھی جو ہے وہ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹرز میں بلا لیا گیا، اور اسی دوران وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئی سی سی کے ساتھ بھی رابطے کے اندر تھے۔ آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس بورڈ کا بلایا گیا، جس میں ہے کہ آئی سی سی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جو بائیکاٹ کرنے کی یا ایشیا کپ سے نکلنے کی جو مہم ہے یا جو پاکستان کا اعلان ہے، شاید یہ صرف سراسر ایک دھمکی ہے، لیکن پاکستان جو ہے اپنے موقف کے اوپر قائم رہا، اور پاکستان نے یہ کہا کہ جناب جب تک اینڈی پائیکرافٹ جو ہیں وہ معافی نہیں مانگیں گے، جن کا تعلق زمبابوے سے ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے یا پھر انہیں اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو انہیں پاکستان کے میچز سے ہٹا دیا جائے، تب تک پاکستان یہ میچ نہیں کھیلے گا۔ کہ اینڈی پائیکرافٹ کو جو ہے وہ بلکہ وہ دبئی کے اسٹیڈیم بھی پہنچ چکے تھے، وہاں سے انہیں آئی سی سی کے بتایا جاتا ہے کہ ہیڈ کوارٹرز میں بلایا گیا، اور اینڈی پائیکرافٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے کپتان اور پاکستان کے مینیجر سے جو ہے وہ معافی مانگی ہے۔ پی سی بی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا کہ اینڈی پائیکرافٹ جو کہ میچ ریفری ہیں، انہوں نے پاکستان کے مینیجر اور کپتان سے معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان سے معافی مانگی ہے۔ تو پاکستان نے جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جناب جب تک یہ معافی نہیں مانگی جائے گی پاکستان یہ میچز نہیں کھیلے گا، اور میرے خیال میں پاکستان نے بڑا زبردست اپنا کردار ادا کیا کہ اینڈ تک اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ بات صرف اور صرف آئی سی سی یا اینڈی پائیکرافٹ کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ یہ بھارت کے منہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی چپیڑ ہے، جنہوں نے یہ پوری سازش رچی اور پوری طرح کوشش کی گئی کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی انسلٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، اور بکرا اس کے اندر جو ہے وہ اینڈی پائیکرافٹ کو بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی کرکٹ بورڈ کی بھرپور کوشش تھی، جس کا پورا انفلوئنس اس وقت آئی سی سی کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے۔ بلکہ میرے خیال میں اگر پاکستان اس ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دیتا تو یہ پاکستان کے خلاف یہ بات جانی تھی، اور اس کو جو ہے پھر استعمال کیا جانا تھا۔ بھارت تو ویسے ہی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس مقابلے کا حصہ نہ رہے، پاکستان ہار کے باہر چلا جائے، پاکستان جو ہے وہ اگلی گروپ سٹیجز میں ہار جائے، وہ اور بات تھی، لیکن ویسے ہی وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو۔ بلکہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی ایک کنٹروورسی کا شکار ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی جو مذاکرات کا عمل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان اور آئی سی سی کے درمیان وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ معاملہ ابھی مزید آگے چلے گا۔ لیکن کم از کم اینڈی پائیکرافٹ کے حوالے سے جو میچ ریفری تھا، جس نے اس سازش میں سب سے مرکزی کردار ادا کیا، ان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ معافی مانگی گئی ہے، اور پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایک ٹیسٹ آف نروز تھا، جسے آپ کہتے ہیں، بڑی ایک پریشر سچویشن تھی کہ کیا پاکستان کیو ان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مالی طور پہ اگر پاکستان اس ایشیا کپ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیتا اور مزید نہ کھیلتا تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو 12 سے 16 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہونا تھا، یعنی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر یا 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک کا جو ہے وہ نقصان ہونا تھا، اور اگر یہ ہوتا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سالانہ آمدنی کا تقریباً 7% جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو 7% اگر کسی بجٹ کا کٹ لگ جائے تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیز تھا کہ آخر اسے بھی کس طرح بچایا جائے۔ ایک اور جو میرے خیال میں ایک اچھی پولیٹیکل موو کی گئی محسن نقوی کی جانب سے وہ یہ تھی کہ اپنے جو 2 سابق چیئرمین سے، یعنی کہ رمیز راجہ اور نجم سیٹھی، ان کو بھی بلایا گیا، اور ظاہری بات ہے ایک جو ہے وہ سابق کپتان بھی ہیں رمیز راجہ، اور نجم سیٹھی نے جو ہے 2 ادوار گزارے ہیں بطور پی سی بی چیئرمین، تو ان کی بھی نالج اور ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی ہے، ان کو بھی محسن نقوی نے اس سارے معاملے کے اندر آن بورڈ لیا، اور ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ رائے لی گئی کہ جناب وہ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں۔ سو میرے خیال میں اینڈ آف دا ڈے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ جناب اس ریفری کو ہر صورت اپنے کیے کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے، ایسی کوئی حرکت کی نہیں جا سکتی کہ آپ جا کے جو ہے وہ ایک ٹیم کے کپتان کو کہیں کہ جناب ہینڈ شیک نہیں ہوگا، اور یہ ایکچولی تو آپ کو اپوزٹ کام کرنا چاہیے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس نے معافی مانگی ہے اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی، اور میں اس بارے میں جو ہے وہ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، کیونکہ ایکچولی وہاں پہ سلمان علی آغا کو جب یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی اور وہ اس کی سلمان علی آغا سے پہلی اس کی ملاقات ہوئی تو مائک ان کے ہاتھ میں تھا، تو اس کا مائک بھی بند کروایا گیا، یہ پائیکرافٹ کی جانب سے جو ہے اس کا مائک بند کروایا گیا تاکہ وہ ان کو یہ انسٹرکشن دے سکے کہ جناب آپ نے ہینڈ شیک جو ہے وہ نہیں کرنا، اور ویزیبلی اس ٹاس کے اوپر جو ہے وہ سلمان علی آغا کافی اریٹیٹڈ دکھائی دے رہے تھے کہ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے، مطلب یہ کیا بات اس نے کی ہے، لیکن obviously سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس وقت اس مائک کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ میری نظر میں اس دن جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے اندر سلمان علی آغا کو بھی جا کے مائک کے اوپر بتا دینا چاہیے تھا کہ جناب آج یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ، لیکن اس وقت سلمان علی آغا نے جو ہے وہ یا پوری پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سلمان علی آغا جو ہے اس پوسٹ میچ جو سیمنی تھی اس کے اندر وہ جائیں گے نہیں، تو اس وقت پاکستان نے اپنا پہلا بائیکاٹ ایکچولی اس وقت کیا تھا۔ تو اچھی بات ہے پاکستان کی جو ہے وہ موقف کی جیت ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ معاملات اب مزید نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو پاکستانی ٹیم کے مینیجر ہیں نوید صاحب، ان سے یہ باقاعدہ طور پہ اب معذرت بھی کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ